السلام علیکم۔ نگہت عبداللہ کا ناول بس اب لوٹ آنا۔ البتہ منجلی پھپھو کے بارے میں وہ فوری طور پر نہیں جان سکی تھی کہ وہ یہاں دادا جی کے پاس کیوں رہتی ہیں۔ پھر دادا جی نے ان کے تعارف میں اسی قدر کہا تھا کہ یہ تمہاری منجلی پھپھو ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو آج کل اپنے ماموں کے پاس اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ ان کے شوہر اور گھر بار کے بارے میں دادا جی نے کوئی تفصیل نہیں بتائی اور نہ ہی وہ خود سے کوئی سوال کر سکی تھی۔ البتہ دادی جان کے بارے میں اس نے خود سے پوچھا تھا اور ان کے بارے میں بتاتے ہوئے دادا جی نے اس کے ابو کا ذکر بھی کیا۔ تمہارے ابو کے انتقال کے 2 ماہ بعد ہی تمہاری دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیک بخت جوان جہاں بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی، فوراً بستر سے جا لگی اور 2 ماہ بعد ہی اس سے جا ملی تھی۔ اس سمے دادا کی آنکھوں میں آنسو تھے جو جھلک کر رخساروں سے ڈھلکتے ہوئے ان کی گود میں گرنے لگے تھے۔ پھر وہ ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولے تھے، تم ہو بہو شہباز کی تصویر تو نہیں ہو، لیکن اس سے تھوڑی مشابہت ضرور رکھتی ہو، اور تمہارے اندر جو اس کا لہو گردش کر رہا ہے تو اس کی مہک سے میری حویلی کے در و دیوار بھی کھل اٹھے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح شہباز کی آمد پر کھل اٹھتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے سینے میں بھیج لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے آرام کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا جہاں پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ایک ہی جگہ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ اصل میں یہاں آنے سے پہلے آذر بھائی نے جس طرح ابو کی موت کا ذمہ دار دادا جی کو ٹھہرایا تھا اور پھر اسے بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ انہی باتوں کی روشنی میں سب کا رد عمل ڈھونڈتی رہی تھی، لیکن اس کے برعکس جس طرح محبت سے سب لوگ ملے تھے اس سے وہ نہ صرف حیران تھی بلکہ اب تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر آذر بھائی نے اس کے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا۔ بی بی کسی ملازمہ نے دروازے سے جھانک کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ لسی پئیں گی یا چائے؟ چائے، اور ذرا جلدی لانا، اس نے کچھ تھکے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لینے کو ذرا سی گردن موڑی۔ نظریں ابو جی کی فریم شدہ تصویر پر جا ٹھہریں۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کی طرف آ گئی اور تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ امی کے پاس بھی اس نے ابو کی 2-3 تصویریں دیکھی تھیں، لیکن ان میں ایسی کوئی بھی نہیں تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ جسے کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا، وہ کھو سی گئی۔ پھر بے اختیار اپنے ہونٹ تصویر کی پیشانی پر رکھ دیے۔ چپ چاپ کتنے موتی پلکوں پر آن رکے اور ٹوٹ کر گرنے کو تھے کہ دروازے پر آہٹ سن کر وہ سنبھل گئی۔ تصویر کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھ کر پلٹ کر دیکھا۔ ملازمہ چائے لیے کھڑی تھی۔ کیا یہ میرے ابو کا تھا؟ کیا یہ کمرہ میرے ابو کا تھا؟ وہ اس کے ہاتھ سے کب لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی۔ کیا تم نے میرے ابو کو دیکھا تھا؟ جی، پر اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، البتہ میری امی بتاتی ہیں وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، یہ انہی کا کمرہ ہے اور یہاں ہر چیز انہی کی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا۔ وہ نئے سرے سے کمرے کا جائزہ لینے لگی اور بے اختیار ایک ایک چیز کے پاس رک کر اسے چھو کر دیکھتی۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل پر سجی ساری چیزیں اس نے اٹھا کر دیکھیں۔ پرفیومز میں زیادہ تعداد پروفیسی اور چارلی کی تھی، دھیمی مہک والے، اور بالوں کے لیے برل کریم، جسے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی، کیونکہ یہی برل کریم سحر آپی بھی استعمال کرتی تھیں۔ اور سحر آپی کا خیال آتے ہی اس نے بے اختیار ابو کی تصویر کی طرف دیکھا، پھر قدرے اونچی آواز میں بڑبڑائی، کس قدر مشابہ ہیں سحر آپی ابو سے۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ ملازمہ اس کی آواز سن کر پوچھنے لگی۔ وہ پلٹی، پھر خالی کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، نہیں تم جاؤ۔ ملازمہ چلی گئی تو وہ کچھ دیر لیٹنے کے غرض سے بیڈ تک آئی، پھر اپنے بیڈ پر نظر پڑی تو سوچا پہلے کپڑے الماری میں رکھ دے۔ فوراً اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے بیگ اٹھا کر الماری کے پاس آئی اور جب الماری کھولی تو اس میں پہلے سے کپڑے موجود تھے۔ وہ سمجھ گئی یہ سب اس کے ابو کے ہوں گے، تب وہ بہت احتیاط سے ان کے کپڑوں کے پاس اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا سوٹ بیگ سے نکالا تو ساتھ ایک کاغذ ہاتھ آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے سوٹ رکھ کر کاغذ کھول کر دیکھنے لگی۔ اداس شامیں، اجاڑ رستے، کبھی بلائیں تو لوٹ آنا۔
کسی کی آنکھوں میں رجگوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا۔ ابھی نئی وادیوں نئے منظروں میں رہ لو مگر میری جاں، یہ سارے ایک ایک کر کے تم کو جب چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا۔ کون ہے؟ اس نے حیران ہو کر سوچا اور آگے پڑھنے کے بجائے کاغذ الٹ پلٹ کر لکھنے والے کا نام تلاش کرنے لگی، لیکن کہیں کوئی نام نہیں تھا۔ تب بے دلی سے کاغذ دوبارہ بیگ میں ڈال دیا اور پورا بیگ نچلے خانے میں رکھ کر الماری بند کر دی۔ پھر آ کر بیڈ پر لیٹی تو مسافتوں کی تھکن غالب آ گئی اور جلد ہی نیند نے آ لیا۔ وہ بہت دیر تک سوئی رہی تھی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کھڑکی سے پردہ سرکا کر دیکھا۔ شام رخصت ہو رہی تھی۔ اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرتی ہوئی الماری سے ایک سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ گو کہ فضا میں کچھ خنکی سی تھی، پھر بھی اس نے شاور لے لیا۔ پھر جلدی جلدی گیلے بالوں کو سلجھا کر ہیئر بینڈ میں قید کیا، دوپٹہ سر سے اوڑھتی ہوئی کمرے میں سے نکل آئی۔ گیلری سے ہال کمرے میں آئی تو منجلی پھپھو کے ساتھ تایا جی آ گئے اور سر کو قدرے خم دے کر پھپھو جی کو سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے جیتی رہو کہہ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم بہت دیر تک سوتی رہیں، شہوار غالباً بات کرنے کے غرض سے بولی تھی۔ ہاں، کسی نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ میں نے کہا تھا لیکن پھپھو جی نے منع کر دیا۔ تم تھکی ہوئی تھی نا؟ تھکی ہوئی تو تھی لیکن اب رات میں نیند نہیں آئے گی۔ یہ تو خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں کمپنی دوں گی۔ اچھی بات ہے۔ پھر پھپھو جی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی دانستہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی، مجھے آپ سب سے ملنے کا بہت شوق تھا کیونکہ امی اکثر آپ سب کا ذکر کرتی ہیں۔ تمہاری ماں کیسے ہمارا ذکر کرتی ہے؟ وہ کبھی ہم سے ملی نہ کبھی ہمیں دیکھا۔ پھپھو جی کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ نظر انداز کر گئی۔ یقیناً ابو جی نے انہیں آپ سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوگا۔ ہاں، شہباز بھائی کا نام پر ایک آہ پھپھو جی کے سینے سے خارش ہوئی۔ پھر وہ فوراً ہی دونوں بھتیجیوں کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر کے لیے یکدم خاموشی چھا گئی۔ پھر شہوار کو احساس ہوا تو کہنے لگی، اصل میں پھپھو جی شہباز چچا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھیں اور امی بتاتی ہیں دونوں میں بہن بھائی کی محبت کے علاوہ دوستی بھی بہت تھی۔ اور پھر شہوار پتہ نہیں کیا کہنے جا رہی تھی کہ یکدم زبان دانتوں میں دبا کر بات روک لی اور اس نے دیکھا تو فوراً موضوع بدلتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ تمہارے مشاغل ہیں؟ پڑھ چکی ہو یا ابھی پڑھ رہی ہو؟ بی اے کا امتحان دیا ہے، رزلٹ کا انتظار ہے۔ اس نے بھی موضوع تبدیل ہونے پر اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ جاب کروں گی۔ کیوں؟ شہوار حیرت کے ساتھ ہنسی۔ میرا مطلب ہے تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے، وہ اسی طرح سنجیدگی سے بولی۔ ہم شروع سے ماموں جی کے ساتھ رہے ہیں اور اب میں چاہتی ہوں اپنے لیے خود کچھ کروں۔ یہ تو اچھی بات ہے لیکن اب تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تم دادا جی کے پاس جو آ گئی ہو۔ اور دادا جی؟ لیکن میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بول پڑی۔ پھر شہوار کچھ متعجب سی ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کیا تم واپس چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے میں امی اور سحر آپی کو تو نہیں چھوڑ سکتی اور امی سے تو میں کچھ دنوں کا کہہ کر آئی ہوں۔ اچھا؟ شہوار نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں سر جھٹکا، پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ چلو پہلے کھانا کھا لیں۔ شہوار اٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ڈائننگ ہال میں دادا جی موجود نہیں تھے۔ اس نے سرگوشی میں شہوار سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے۔ تب خاموشی سے کھانا کھا کر وہ سب سے پہلے اٹھی تو تائی جی اس سے کہنے لگیں، ابا جی نے کہا تھا تم کھانے کے بعد ان کے کمرے میں آ جانا۔ جی بہتر۔ وہ وہاں سے نکلی تو ملازمہ کی رہنمائی میں دادا جی کے پاس آ گئی۔ آؤ بیٹا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، میں نے جب تمہارے بارے میں پوچھا معلوم ہوا سو رہی ہو۔ جی وہ گہری نیند آ گئی تھی۔ اپنے گھر آئی ہونا اسی لیے اطمینان سے سوئی۔ شاید وہ اسی قدر کہہ سکی۔ اور سناؤ اپنی ماں اور بہن، کیا نام ہے اس کا؟ جی سحر۔ ہاں سحر، وہ کیسی ہے؟ سنا ہے اس کی شادی ہو گئی ہے۔ جی۔ کیا حال ہے اس کا؟ خوش تو ہے نا؟ وہ اس
اور اس نے سوچا وہ اس کے دادا ہیں جس کا نام اب بھی وہ مختلف کاغذوں پر اپنے نام کے ساتھ آگے لکھتی ہے، اور وہ جو سر پر ہاتھ رکھ دیں تو ماں کے بعد ان سے زیادہ حقدار اور کوئی نہیں۔ پھر وہ ان سے کیوں چھپائے؟ قدرے جھجک کر بولی، سحر آپی خوش نہیں ہیں؟ کیوں؟ خیر تو ہے؟ اصل میں امی اور سحر آپی مجھے کچھ نہیں بتاتی، لیکن مجھے لگتا ہے سحر آپی خوش نہیں ہیں۔ اس نے دانستہ گول مول سے جواب دیا۔ کیا نام ہے لڑکے کا اور کیا کام کرتا ہے؟ جواد بھائی کسی پرائیویٹ فرم میں ملازم ہے۔ اس کا پتہ لکھوا دینا مجھے، میں دیکھ لوں گا، انہوں نے اطمینان سے کہا، اور وہ بوکھلا گئی۔ آپ دادا جی؟ ہاں میں دادا ہوں سحر کا، میں اس کی خیر گیری نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کیا خوب، اس نے سوچا، اب تک تو جیسے آپ ہی خیر گیری کرتے رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو، وہ اسے سوچتا دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھے، اس کا کندھا تھپک کر کہنے لگے، میں سب ٹھیک کر لوں گا جی۔ وہ یوں ہی سر ہلانے لگی۔ تمہاری ماں کی غلطی ہے، کم از کم ہمیں شادی میں ہی بلا لیتی۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں جب گھر میں لڑکے موجود ہیں تو باہر لڑکی بے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، خیر ایسی غلطی ہم اسے دوبارہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر لمحے بھر کو سن ہو گئی، جبکہ ذہن کے کینوس پر کسی تحریر کا عکس جھلملانے لگا۔ جو شام ڈھلتے ہی اپنی اپنی پناہ گاہوں کو لوٹتے ہیں، اگر وہ پنچھی کبھی کوئی داستاں سنائیں تو لوٹ آنا۔ کون؟ وہ چونکی اور یکدم سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اسے یکدم اٹھتے دیکھ کر دادا جی قدرے حیرت سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، اب آپ آرام کریں، میں تو آرام کر لوں گا۔ یہ بتاؤ تم جو ساری دوپہر سوتی رہی ہو، اب نیند نہ آنے کی صورت میں کیا کرو گی؟ وہ بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہے تھے اور وہ سوچتے ہوئے بولی، ابو جی کی الماری سے کوئی اچھی سی کتاب لے لوں گی۔ اچھی بات ہے، اگر کتاب پڑھنے میں طبیعت نہ لگے تو شہوار سے کہو ٹی وی اور وی سی آر تمہارے کمرے میں رکھوا دے۔ اس نے حیرت سے دیکھا تو کہنے لگے، میں اچھی فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتا، میں بھی اچھی فلم ہی دیکھتی ہوں۔ وہ بہت آہستگی سے ہنسی اور انہیں شب خیر کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ پھر جب دادا جی نے خود ہی فلم دیکھنے کی اجازت دے دی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے شہوار کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کمرہ کون سا ہے، اور یوں ہر کمرے میں جھانکتے پھرنا اسے اچھا نہیں لگا، اس لیے ہال کمرے میں رک کر وہ کسی کے اس طرف آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ شہوار کے بارے میں پوچھ سکے۔ ہو! پیچھے سے کسی نے اس کے کان میں زور سے آ کر آواز نکالی تو وہ اچھل کر 2 قدم آگے بڑھی، پھر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون تھا، اور جو کوئی بھی تھا وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں سمجھا تھا شہوار، وہ اپنی حرکت کی معذرت کرتے ہوئے وضاحت کرنے لگا۔ وہ خاموش رہی اور یوں ہی 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ ویسے آپ کون ہیں؟ مہرو، وہ اسی قدر کہہ سکی اور وہ خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا، ارے وہی مہرو جس نے پچھلے جنم میں میرے کبوتر اڑائے تھے۔ کیا یاد نہیں جب میں نے پوچھا تھا مہرو میرا کبوتر کیسے اڑا، اور تم نے دوسرا کبوتر اڑاتے ہوئے کہا تھا ایسے؟ نان سینس! وہ ہٹنے لگی اور وہ سامنے آ گیا۔ نان سینس نہیں، خادم کو جہانگیر کہتے ہیں، ملک جہانگیر۔ اوہ! وہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے طویل سانس لے کر بولی، اور میں ملک شہباز کی دختر نیک اختر۔ اوہ! وہ اسی جیسی آواز نکالنے کے بعد بولا، پھر تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مدتوں سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے ہم۔ میری؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے خواہ مخواہ ہنسی۔ جی، اور اب تو آنکھیں پتھرانے لگی تھیں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ پھپھو جی کو آتے دیکھ کر رک گئی، اور دوسرے پل وہ امی کہہ کر ان سے لپٹ گیا۔ کچھ تو خیال کرو! پھپھو جی نے بمشکل اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا، پھر اس سے کہنے لگی، مہرو یہ میرا بیٹا ہے جہانگیر، اور امی یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا آپ بہت ذکر کیا کرتی ہیں؟ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی جسے وہ تو نہیں سمجھی، پھپھو جی شاید سمجھ گئی تھیں، جبھی اسباب میں سر ہلا رہی تھیں، اور وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ پھپھو جی، شہوار کا کمرہ کہاں ہے؟ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا وہ فوراً اسی طرف چل پڑی۔
اسے یہاں آئے تیسرا چوتھا دن تھا اور سب کی اتنی محبتوں کے باوجود وہ بہت زیادہ دن یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی اور اتنی جلدی اپنی واپسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتی تھی، جبکہ اب اسے امی بہت یاد آ رہی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال کہ اس کے یہاں آنے پر پتہ نہیں مامی جی انہیں کیا کیا باتیں سناتی ہوں گی، کیونکہ وہ تو جب اس نے اپنے یہاں آنے کا ذکر کیا تھا تب بھی طنزیہ سی گفتگو کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا، جا تو رہی ہو اپنے دادا جان کے پاس، ان سے کہنا تمہارے باپ کی جاگیر تمہارے نام لکھ دیں، پھر اس سے اپنے اور سحر کے لیے خوشیاں خرید لینا۔ جاگیر اور خوشیاں، وہ اس وقت پچھلی طرف کے لان میں ٹہل رہی تھی۔ مامی جی کی بات یاد آئی تو تلخ سی ہنسی اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بڑھتے ہوئے قدموں کو اس نے وہیں روک دیا اور سر اونچا کر کے سنگ مرمر سے بنی اس بلند و بالا عمارت کو دیکھنے لگی، جس کے مکین بظاہر بہت مطمئن اور خوش و خرم نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں یہ لوگ واقعی اتنے مطمئن اور خوش ہیں یا نہیں، اس نے سوچا اور وہیں گھاس پر گھٹنے ٹیک دیے۔ عجیب طرح کی اداسی من میں اترنے لگی تھی، شاید پہلی بار شدت سے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا تھا کہ اسی گھر کی فرد ہوتے ہوئے وہ محروم کیوں رہی۔ پھر کبھی امی اور تائی جی کا موازنہ کرنے لگتی اور کبھی سحر آپی کا اور شہوار کے ساتھ ملاتی۔ اپنی سوچوں میں اس قدر مہو تھی کہ جہانگیر کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ آیا ہوں، وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بے تکلفی سے بولا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا شرارت سے مسکرایا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کر گھاس کے تنکے نوچتی ہوئی جیسے اپنے آپ سے لڑنے لگی۔ لگتا ہے تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو۔ نہیں، مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی، لیکن اب میں واپس جانا چاہتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ارے اتنی جلدی؟ اصل میں امی سے کبھی الگ نہیں ہوئی اور یہ 3-4 دنوں کی دوری مجھے صدیوں پر محیط لگ رہی ہے۔ پھر بھی اتنی جلدی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور بس یوں ہی دونوں آئی بروز کے درمیان گہری لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ ظاہر ہے تم پہلی بار یہاں آئی ہو اور ہم تو کبھی غیروں کو بھی اتنی جلدی نہیں جانے دیا کرتے، اس سے ہماری مہمان نوازی پر حرف آتا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری مہمان نوازی کے بہت چرچے کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ ایک ہی جست میں سامنے آ گیا۔ سنو، کیا صرف مہمان نوازی کے چرچے کرو گی؟ پھر وہ بے ساختہ مسکراہٹ بمشکل روک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیچارے میزبان، لازم و ملزوم ہیں دونوں۔ وہ ہنستی ہوئی تیز قدموں سے اندر چلی آئی تو پہلے مرحلے پر پھپھو جی سے سامنا ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگیں، تم نے جہانگیر کو تو نہیں دیکھا؟ جی، وہ لان میں ہے، تمہارے ساتھ تھا، گو کہ پھپھو جی نے مسکرا کر پوچھا تھا، لیکن ان کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی سی لگیں۔ بہت آہستگی سے اسبات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیا سوچتی ہوں گی پھپھو جی، اس نے سوچا، اور کتنی دیر تک اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرتی رہی تھی۔ پھر رات کے کھانے کے بعد وہ دادا جی کے پاس آ گئی۔ پہلے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر کچھ جھجکتے ہوئے بولی، دادا جی میں اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ جہانگیر کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں امی سے یہی کہہ کر آئی تھی کہ جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے جلدی جانے کی وجہ بیان کی، پھر کہنے لگی، اصل میں سحر آپی کی شادی ہو جانے سے امی کچھ اکیلی سی ہو گئی ہیں، پھر میں بھی یہاں آ گئی ہوں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ کیوں، کیا گھر میں اور لوگ نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماموں اور ان کے بال بچے۔ وہ سب تو ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ بیٹا، اگر تم اپنی ماں کے لیے اداس ہو تو ہم اسے بھی یہیں بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے اتنی سہولت سے بات کہی کہ وہ کتنی دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، پھر کچھ الجھ کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ میرا مطلب ہے امی یہاں نہیں آئیں گی۔ وہ سر جھکا کر صاف گوئی سے بولی۔ کیوں؟ ظاہر ہے جب ابو جی کی زندگی میں یہاں نہیں آئیں تو اب کیسے آ سکتی ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں وہ فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکے تو وہ درز دیدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی کہ کہیں انہیں اس کی بات ناگوار تو نہیں گزری۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار تو نہیں تھے، البتہ انداز سوچتا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد کہنے لگے، اب جب کبھی میں تنہائی میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی۔
اس وقت میرے پیش نظر صرف اپنی بیٹی کی ذات، اس کا گھر اور اس کی خوشیاں تھیں۔ شہباز کیا چاہتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی، اور پھر اسے میں نے انا کا مسئلہ بھی بنا لیا تھا کہ شہباز نے ایک تو غیر برادری میں اپنے سے کمتر لڑکی سے، دوسرا میری مرضی کے خلاف نکاح کر لیا ہے، اور میں نے اپنے زوم میں اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیے، لیکن ہاتھ تو پھر بھی کچھ نہیں آیا۔ البتہ دل پر گہرے زخم ضرور لگے۔ شہباز کا قتل، پھر بیٹی کا گھر اجڑا، اس کے بعد تمہاری دادی۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئے تھے، اور اس ذرا سی دیر کی خاموشی میں اس کا ذہن کتنی بہت ساری باتیں ایک ساتھ سوچ گیا۔ بچپن کی مانگ کو ٹھکرا کر امی سے شادی، پھر پھپھو جی کا گھر بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ابو جی امی کو چھوڑ کر اپنی بچپن کی مانگ یعنی پھپھو جی کی نند سے شادی کرتے، اور جب ابو جی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو امی کو راستے سے ہٹانے کی سازش، اور سازش کا شکار ابو جی۔ اس کے اندر باہر ایک محشر برپا ہو گیا، بے پناہ شور، اور اس شور میں نمایاں آواز آذر بھائی کی۔ ہمارا خیال ہے وہ آدمی تمہارے دادا جی کے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ پھپھو جی سحر اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اندازے کی غلطی سے تمہارے ابو نشانہ بن گئے۔ میرے خدا! شور تھم گیا، سناٹوں کا راج ہو گیا، اور وہ سانس روکے ایک ٹک دادا جی کو دیکھے گئی۔ دل چاہا ایک زوردار چیخ کے ساتھ سب کو اکٹھا کرے، اور پھر سامنے بیٹھے شخص کی عمر کا خیال کیے بغیر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہے، میری ماں کے سر پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا یہی ہے ہمارے سروں سے سائبان چھیننے کا سزاوار۔ اور لوگوں، اگر جو منصف ہو تو انصاف کرو۔ اگر اس وقت کچھ دیر بعد اس کی حالت سے بے خبر وہ اسی پرسوچ انداز میں گویا ہوئے، میں غصے کے بجائے مصلحت اندیشی سے کام لیتا تو اتنے گہرے زخم نہ لگتے۔ بیٹی کا گھر بچانے کی بات تھی تو شہباز کے بعد شجاعت موجود تھا، میں اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر دیتا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ غصے میں انسان کی مت ماری جاتی ہے، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ ساری باتیں تو اس وقت سمجھ میں آئیں جب شہباز، ان کی آواز بھرا گئی تھی، شاید اس لیے وہ خاموش ہو گئے، اور وہ جو ان کے لیے دل میں بے پناہ نفرت لیے بیٹھی تھی بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، آپ جانتے ہیں ابو جی کو کس نے قتل کیا؟ یہ سوال ان کے لیے شاید غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے کوئی نیا تاثر ان کے چہرے پر نہیں ابھرا۔ البتہ کچھ دیر خاموش ضرور رہے، پھر اسی طرح نفی میں سر ہلانے لگے۔ آپ نے جاننے، میرا مطلب ہے قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوشش کی، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کون لوگ تھے اور انہیں شہباز سے کیا دشمنی تھی؟ آپ کو کسی پر شبہ تو ہوا ہوگا؟ شبہ نہیں، یقین۔ کس پر؟ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر گئی۔ اپنے آپ پر۔ ان کے اطمینان پر وہ پہلے حیران ہوئی، پھر مایوس کہ وہ کہہ رہے تھے اس لیے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں شہباز کی خوشی کی خاطر اس کی بیوی اور بچیوں کو گھر لے آتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امی سحر آپی اور مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن غلطی سے ابو جی، وہ ان پر نظریں جما کر بولی تھی۔ جبھی ان کا چونکنا چھپا نہ رہ سکا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگے، اس نہج پر بھی ہم نے سوچا تھا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ بہرحال وہ طویل سانس لے کر خاموش ہو گئے تھے، تو وہ کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، مجھے واپس چھوڑنے کون جائے گا؟ کوئی بھی، اور اگر کہو تو میں خود چھوڑ آؤں گا۔ لیکن بیٹا ابھی نہیں، ابھی کچھ عرصے تم یہیں رہو۔ نہیں دادا جی، میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ ایک دم سے اجنبی سی ہو گئی۔ اچھی بات ہے، جیسے تم خوش۔ وہ افسردگی سے مسکرائے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگے، صرف امی کی وجہ سے جانا چاہتی ہو یا کوئی اور بات بھی ہے؟ اور باتیں بھی ہیں، مثلاً جو محرومیاں میری امی کا مقدر کی گئیں، مجھے ان کے ازالے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اور یہاں رہ کر وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ میں جا کر اپنی کوششیں تیز تر کر دوں۔ کیا کرو گی تم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگے۔ آپ کچھ غلط کہہ گئے۔ غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔